दहशत गर्दों को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन के मकासद हासिल करके रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लोअर दीर का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक अफगान सरहदी इंतजाम पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने ईद का दूसरा रोज मगरबी सरहद पर जवानों के साथ गुजारा। बुलंद हौसले, अज़्म और पेशावराना तैयारी को सराहा। पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 23 मई तक बंद रखने का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास का कहना है, तालीमी इदारों की बंदिश में तौसी कोरोना का फैलाव रोकने के पेश नजर की गई। 18 मई को जायजा इजलास भी होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर और उससे जुड़ी तमाम मसनूआत पर टैक्स में कमी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत के पेश नजर फैसला किया गया। फैसला फौरी तौर पर नाफिज़ अमल होगा। 1 साल के दौरान पाकिस्तान में ऑक्सीजन की पैदावार 2 गुना हो गई। पगड़ियां उछालना और खैरात जमा करना हुकूमत का वतीरा बन गया। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, आलमी सतह पर ज़कात लेकर दुनिया की 7वीं एटमी ताकत की तौहीन की गई। हर काम में स्कैंडल है। उन्होंने ईद को भी स्कैंडल बना दिया। शहबाज शरीफ को रोकने का कोई जवाब नहीं था। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की समरी गैर कानूनी है। मरियम औरंगजेब का कहना है, मामला शहबाज शरीफ नहीं, अदालत और हुकूमत का है। हुक्म अदूली करने पर अदालत हुकूमत से पूछे। ये रिवायत चल पड़ी तो कोई अदालतों पर एतमाद नहीं करेगा। मरियम औरंगजेब साहिबा, ये बनाना रिपब्लिक नहीं। पहले झूठ बोलकर भाई को भगाओ, फिर खुद भागने की कोशिश करो। शहबाज गिल का रद्द अमल। मजीद कहा कि अमरीकी कैंसर स्पेशलिस्ट बुध को आ रहे हैं, शहबाज शरीफ मुआयना करा लें। फैसल जावेद ने कहा, भीख कौन मांग रहा है, ये सब पर आश्कार है। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का फलस्तीनी हम मनसब रियाजुल मालिकी को फोन। फलस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वजीर खारजा का अफगान हम मनसब हनीफ आतमर से भी राबता। अमीर जमात इस्लामी ने भी शाह महमूद को फोन किया। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर अमेरिका ने सलामती काउंसिल का आज होने वाला इजलास रुकवा दिया। इजलास अब इतवार को होगा। फलस्तीन पर इसराइली मजालिम के खिलाफ OIC का इजलास 16 मई को तलब। वज़राए खारिजा की सतह का ऑनलाइन इजलास सऊदी अरब की दरखास्त पर बुलाया गया। अमरीकी मुस्लिम रुकने कांग्रेस राशिदा तुलैब ने अरकान का ज़मीर झंझोड़ डाला। गजा की रिहायशी माँ की तहरीर पढ़ते हुए आबदीदा हो गईं। बोली, अपना वजूद साबित करने के लिए मजीद कितने फलस्तीनियों को मरना पड़ेगा। मुस्लिम रुकन इल्हान उमर की भी तनकीद। लॉकडाउन के बाइस मीठी ईद की खुशियां फीकी पड़ गईं। तफरीही मकामात की बंदिश के बाइस अक्सर शहरी अपने घरों तक महदूद रहे। मुख्तलिफ शहरों में खाली सड़कें वीरानी का मंजर पेश करती रहीं। आप भी घर में रहें, क्योंकि जो महदूद रहेगा वही महफूज रहेगा। ईद के दूसरे रोज बाज शहरी सैर सपाटों पर निकल पड़े। रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट और कोयटा में कोयला फाटक पर रश। पेशावर में बच्चों ने गधा गाड़ी और झूलों के मजे लिए। शिकारपुर में पाबंदी के बावजूद तफरीही मकामात पर शहरी पहुंच गए।
برائلر مرغی کے مہنگے گوشت نے شہریوں کو آپس میں لڑا دیا۔ گجرانوالہ میں مرغی کے گوشت کی قیمت پر شہریوں میں جھگڑا ہو گیا۔ پولیس پہنچی تو اہلکاروں کو بھی دھکے مارے گئے، وردیاں پھٹ گئیں۔ پولیس نے 6 قصابوں سمیت 10 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ ویسٹ انڈیز کا شیڈیول جاری۔ 21 جولائی سے 24 اگست کے دوران 5 T20 2 ٹیسٹ ہوں گے۔ پی سی بی کا کہنا ہے 1 ٹیسٹ کم کر کے 2 T20 میچز بڑھائے گئے ہیں۔ کراچی والے تیار ہو جائیں، کل سے شدید گرمی پڑنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 15 سے 17 مئی تک ہیٹ ویو کا خدشہ ہے۔ درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ بحیرہ عرب پر ہوا کے کم دباؤ کا رات تک ڈپریشن میں تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ ماں سے ملنے کوئی نہ پہنچا۔ اولڈ ایج ہوم میں مقیم مائیں اپنے پیاروں کے منتظر ہیں۔ اولاد کی جانب سے دیے گئے دکھ درد کی ستائی مائیں آج بھی اپنی اولاد کی خیر ہی چاہتی ہیں۔ لاہور کے اولڈ ایج ہوم میں مقیم ماؤں کی داستان جانتے ہیں فہیم امین کی اس رپورٹ میں۔ جس ماں کے قدموں میں جنت کی بشارت دی گئی، عید پر اس ماں سے ملنے کوئی نہ آیا۔ لاہور کی اولڈ ایج ہوم میں مقیم بوڑھی اور لاچار مائیں اپنی اولاد کی راہ تکتی رہ گئیں، جنہیں ان کے اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں نے سر کا بوجھ سمجھ کر خود سے دور کر دیا ہے۔ آنکھوں میں محبت کی پیاس اور آنسوؤں کا سیلاب روکے بوڑھی مائیں کہتی ہیں سب نے اپنوں میں عید منائی، مگر جن کے لاڈ اٹھائے، ہر خواہش پوری کرنے کے لیے زندگی داؤ پر لگا دی، وہ ان کے اپنے نہ آئے۔ انسانیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ماں باپ یہ بتائیں بھی یہ اتنی لائق اولاد ہو تو ماں باپ ایسے اداروں میں آتے ہیں۔ میرا بچہ نہیں ہے، میں بہن کی بچی یہ میرا زیادہ پیار کرتی ہے، مجھے یہی ہوتا ہے میرے بچے ہیں، میرا بچہ کوئی نہیں ہے۔ میں بھانج کی بچی، وہ ابھی تک اس نے فون تک نہیں کیا عید کا دن آج ہی میں ماں پوچھ رہے۔ اولاد نے تو چھوڑ دیا، لیکن آنکھوں میں آنسوں کا سمندر لیے ماں آج بھی اولاد کے لیے دعا گو ہی نظر آتی ہیں۔ بڑھاپے کی منزلیں طے کرتے ہوئے اپنوں کی بے رخی کا سامنا کرنے والی یہ مائیں عید پر اپنوں کی منتظر ہی رہیں۔ کیمرہ مین زرق شہباز کے ساتھ فہیم امین، 92 نیوز، لاہور۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شہر قائد میں 15 سے 17 مئی تک شدید گرم موسم کے امکانات۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ آج شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28.5 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 78% رہا۔ آئندہ 2 روز تک شہر کا موسم گرم اور مرطوب رہنے کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خبردار کر دیا، شہر قائد میں ایک بار پھر شدید گرمی پڑنے کے امکانات۔ شہر میں 15 سے 17 مئی تک موسم گرم اور شدید گرم ہونے کی توقع ہے۔ اس دوران شہر کا درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 16 سے 17 مئی کو ہوائیں شمال مشرق اور مشرق سے چلیں گی۔ شہری ان دنوں میں گرمی سے بچنے کے لیے احتیاط سے کام لیں۔ دوسری جانب بحیرہ عرب پر ہوا کے کم دباؤ میں شدت آ گئی ہے اور یہ کراچی سے 1650 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات گئے تک بحیرہ عرب پر ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہوا کے کم دباؤ کا رخ بھارتی گجرات اور اس کے ملحقہ علاقوں کی طرف ہے۔ آئندہ 36 سے 48 گھنٹوں میں ڈپریشن کے طوفان میں تبدیل ہونے کے حوالے سے کچھ کہا جا سکے گا۔ ممکنہ طوفان کا نام ٹاؤٹے ہوگا جو میانمار کا تجویز کردہ ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس سسٹم کی مستقل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ کسی بھی تبدیلی کے حوالے سے متعلقہ اداروں کو فوری آگاہ کیا جائے گا۔ کرن خان، 92 نیوز، کراچی۔